ہوگا. ایک واقعہ مجھے یاد آیا, میں بتلا دوں اگر آپ اجازت دیں. تو دیکھیے, ایک وکیل تھا, سمجھ رہے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے وکیل کا نام لیتے ہی آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ وہی گھسخوری, وہی جھوٹ, سمجھ رہے ہیں, اور ٹیبل کے نیچے سے پیسے لینا, سمجھ رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں وہ کرتے تھے, مسلمان تھے, کافی عرصے تک وہ یہ کرتے رہے, اور لوگوں کی بھیڑ اچھا خاصا ان کا چل رہا تھا, ان کی وکالت چل رہی تھی, اور 10 کیسز آتے تھے روزانہ. لیکن ایک مرتبہ ان کے دل میں, اور اللہ تعالیٰ کو ہدایت دینا تھا, تو ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ داعیہ پیدا کر دیا اور یہ جذبہ پیدا کر دیا کہ نہیں, مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی ہاں, وہ کسی اللہ والے سے ملے, ہاں کوئی ذریعہ تو بنا ہی تھا کہ کسی اللہ والے سے ان کی ملاقات ہوئی, اور ان کے سامنے اپنی بات رکھی کہ ایسا ایسا ہے, میری یہ نوکری ہے, مجھے جھوٹ بولنا ہی پڑتا, اگر جھوٹ نہ بولے تو کیس ہی نہ آئے, کوئی اپنا مقدمہ لے کر نہ آئے ہمارے پاس, یہ حالات آ جاتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں, تم طے کر لو کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے. چنانچہ انہوں نے طے کر لیا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے, چاہے ایک بھی مقدمہ نہ آئے, ایک بھی کیس نہ آئے. چنانچہ وہ اس پر ڈٹے رہے, اڑے رہے, اور 1 سال تک کبھی 1 کیس کبھی 2 کیس, بڑی مشکل سے, اور ایسے حالات آ گئے کہ ان کو اپنا مکان تک بیچنا پڑ گیا, چونکہ انہوں نے وعدہ کر لیا تھا, ارادہ کر لیا تھا, عزم مصمم کر رکھا تھا کہ مجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے, چاہے مجھے بھوکے مرنا پڑ جائے. اور یہ آزمائش 1 سال تک رہی, 1 سال تک مسلسل, یہاں تک کہ عجیب عجیب حالات آئے. ظاہر سی بات ہے, آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی جس کی آمدنی کا ذریعہ ہی وہ ہو اور اس کے پاس کیس نہ آئے, مقدمہ نہ آئے, تو ظاہر سی بات ہے حالات آئیں گے, گھر کیسے چلے گا. تو 1 سال تک انہوں نے امتحان اور آزمائش میں صبر و تحمل سے کام لیا. 1 سال کے بعد پھر جتنے بھی وکلا تھے, ان تمام وکلا سے زیادہ ان کے پاس مقدمے آتے تھے اور کیسز آتے تھے 1 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد. اور ایسی خوشحالی آئی کہ پھر جتنے بھی وکلا تھے حیران اور دنگ رہ گئے, کیونکہ ان کی صداقت اور ان کی سچائی کو لوگوں کو پہچاننے میں وقت لگا, لوگوں تک پہنچنے میں وقت لگا کہ یہ بندہ بڑا سچا ہے, یہ سچا کیسے لڑتا ہے, اس کے اندر جھوٹ بولنا نہیں ہے, یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. چنانچہ جب ان کی صداقت اور ان کی سچائی کا لوگوں کو علم ہوا اور پتہ چلا, تو پھر آہستہ آہستہ لوگوں کا رجحان ہوا, اور پھر 1 سال کے بعد جو خوشحالی آئی, اور پھر جو جیسے قرآن نے کہہ دیا ان مع العسر یسرا, ہر تنگی کے بعد آسانی, ہر تنگی کے بعد آسانی. چنانچہ یہ تنگی کا عرصہ اور یہ زمانہ 1 سال تک چلا. اسی طرح آپ کے اوپر بھی حالات آ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اپنی داڑھی کو نہیں کٹانا ہے, چاہے 1 سال لگ جائے, 6 مہینے لگ جائیں, 8 مہینے لگ جائیں, آپ آزمائش اور امتحان میں صبر و تحمل سے کام لیں. اللہ کی